تجزیوں اور تبصروں کے پروگرام صورتحال میں اشرف شاد کے ساتھ طیبہ صفی کا آداب. خوش آمدید شاد صاحب. شکریہ طیبہ آپ کا. شاد صاحب، وطن عزیز کی کیا خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا تازہ خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، میں پھر آپ وہی سوال کرتی ہیں اور میں بار بار وہی جواب دیتا ہوں کہ بھئی وہی ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. جی جی، آپ کو غصہ آ جاتا ہے اس بات پر، لیکن اب کیا کریں، لوگ سننے والے چاہتے ہیں. دیکھیے، تازہ خبریں ہمارا یہ جو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے جی، اس وقت ایک دو چیزیں بڑی اہم میرا خیال ہے جن کے اثرات ہوں گے. ایک تو ہے سینٹ کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا ہے صدر نے کہ بھئی کہ سینٹ میں جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ ہے اس کے حساب سے کہ ہاتھ اٹھا کر یا خفیہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کیا جائے. نمبر ایک تو یہ میرا خیال ہے جب ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک یہ فیصلہ شاید آ چکا ہوگا، تو اس لیے اس پر زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا. ہاں، ایک تبصرہ یہ ضرور ہے اور وہ بھی بہت ہی غصہ دلانے والا کہ یہ جو پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان تو بیچارے ان کا تو جو حساب کتاب ہوتا رہتا ہے سیاستدانوں کا جو حکومت کر رہے ہیں ان کا حزب اختلاف کا سب کا، عدلیہ کا بھی کوئی محاسبہ کرے کسی طرح. یعنی عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ، میں اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی عدلیہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی سیشن ویشن والے، ایون ہائی کورٹ والے بھی سپریم کورٹ جناب وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ کا لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں لوگوں کے، وہ ایسے کیسز جن سے کہ لوگوں کا بیچاروں کی اپنی زندگیاں وابستہ ہیں، وہ کیسز جناب نہیں چل رہے ہیں. اچھا، اب سپریم کورٹ بیٹھ کر جناب 5 جج کی بینچ ہے، وہ بیٹھ کر جناب وہ اس پر بیٹھ کر اب وہ کر رہی ہے لگا کر کہ صاحب وہ سینٹ میں جناب ہاتھ کھڑا کرنا کے ووٹ دینا ہے خفیہ بیلٹ سے دینا کہ چھپیا. واٹ دیٹ؟ یعنی یہ تماشا ہے نا ایک. بھئی آپ سپریم کورٹ جو ہے جو اتنے جو وقت برباد آپ ان فضولیات میں کر رہے ہیں، آپ واپس بھیج دیں اس کو، آپ ڈاؤن کر کے کہ ڈونٹ ایکسیپٹ کہ بھی آپ یہ طے کریں سینٹ میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے سیاستدان جو قانون بناتے ہیں، جو حکومت چلا رہے ہیں پوری کی پوری، اگر ان پر یہ ٹرسٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ کس طرح دیں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے کہ لکھیں گے، تو اس کو بند کیجئے، ختم کیجئے سارے قصے کو. میں اس پر بہت غصے میں ہوں سپریم کورٹ سے کہ اور بے شمار کیس، یہ پہلا نہیں ہے، پوری ہسٹری دیکھیں. چودھری افتخار کے زمانے سے لے کر اب تک پوری بینچیں 12 13 ججوں کی بینچیں بیٹھی ہوئی جناب، وہ میمو گیٹ ہو. اچھا، کوئی پھر چلیے کسی ایک آپ اس کو کسی آخری نتیجے تک تو پہنچائیں، اس تک بھی نہیں پہنچاتے. وہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، بیچ میں جناب جو ہے فیصلے رہ جاتے ہیں. اصغر خان کا ایک بڑا کیس ہے، ایک یہ IGI کے حوالے سے جس کی مشہور کیس ہے، جس کا بے شمار سالوں جس کی کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے اس میں. تو آپ عمران خان صاحب کو بارے میں تو اس طرح تو یہ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری جو عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جو ہے نا، یہ چلیے ہم آسٹریلیا میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم پر کوئی کیس ویس نہ بنے جو ہوتا ہے توہین عدالت کا، لیکن یہ ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی فضول بات ہے. اور آپ کی عدلیہ جو ہے، آپ عدلیہ کے اگر آپ وہ گھنٹے اور دن شمار کریں نا جو کہ اس طرح کے فضول کیسز کے اندر اس نے ضائع کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تو وہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گے. اور ان گھنٹوں اور دنوں کے اندر آپ بے شمار ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کا فیصلہ آپ کر سکتے تھے جن کا تعلق لوگوں کی عام زندگی سے ہوتا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں فیصلوں تو ایک تو خیر یہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں، ابھی اس کی میرے خیال آ جائے گا فیصلہ، آ چکا ہوگا جب تک لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے. دوسرا ایک اور بہت اہم فیصلہ وہ ہے الیکشن کمیشن ایک تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے، یہ بڑا سیریس کیس ہے اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اجازت لے کر جو حزب اختلاف والے جو ہے، نون لیگ والے جو ہیں، وہ اس دن جس دن فیصلہ 19 تاریخ کو، مجھے نہیں پتا ہمارا یہ پروگرام اس دن 19 کے بعد آئے گا کسی دن، اس وقت تک شاید یہ فیصلہ بھی آ چکا ہو. بہرحال یہ دو ایک اہم چیزیں ہیں. باقی جہاں تک وہ حزب اختلاف کا پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، جی بس میرا اگلا سوال یہی تھا. کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد یعنی PDM کے غبارے کی ہوا نکل گئی.
آپ کا وہ دیکھیے غبارے پاکستان میں اسی طرح پھولتے رہتے ہیں، ہوائیں نکلتے رہتی ہیں اور پھر اس کو پیچھے کچھ لوگ اس کے وہ بھرتے رہتے ہیں. تو پی ڈی ایم میں کوئی ایسا مطلب یہ کہ ایسی بڑی ہوا تھی نہیں اس کی، جو کہ انہوں نے ایک بہت ہی زور شور سے معاملہ شروع تو کیا تھا اپنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوا شوا تو نہیں نکلی، یہ چلتا رہے گا، غبارہ اڑتا رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا غبارہ. پی ڈی ایم بھی رہے گی اس سے. اگر ایون میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی بھی نکل جائے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پی ڈی ایم چلتی رہے. نہیں، پی ڈی ایم دیکھیے مین فورس پی ڈی ایم کی جو ہے وہ ہے اپنے پی ایم ایل این کی ہے، اور بلوچ سردار ہیں ان کی ہے، اور اپنے مولانا صاحب ہیں، مولانا جو ہے یہ اپنے ان کے بعد رضاکاروں کی جو ایک کھیپ ہے وہ ہے، تو ان لوگوں کی ہے وہ اس کے بعد بھی چلاتے رہیں گے. تو وہ میں نے ہوا شوا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ زیادتی ہے کہنا. ٹھیک. اچھا، اپوزیشن کی کمزوری کیا ہے؟ سنا یہ ہے پہلے تو لگتا تھا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی، اور جو نواز شریف تھے اور مریم تھیں وہ بہت زوروں سے آگے آئے تھے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے، صحیح کہہ رہی ہیں کہ شروع میں بہت زوروں پر آئے تھے اور لوگ تھوڑا سا حکومت بھی اور تھوڑا سا ہل گئے تھے، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا اس وقت کہ یہ اتنے اوپر سے جو بول رہے ہیں بات. یعنی دیکھیے بہت انہونی بات تھی نا کہ نواز شریف جیسے اور مین اسٹریم کے سیاستدان آ کر اچانک جناب جو ہے وہ فوج کے خلاف اور فوج کے سربراہ کے خلاف، ISI کے خلاف نام لے کر اور ان کے اوپر جناب جو ہے، کیونکہ وہ یہ انقلابی لوگ تو ہیں نہیں، یہ سارے انقلاب تو خیر ان کا بتایا تھا کہ سعودی عرب کی بیک کی وجہ سے. ہاں تو اس میں دراصل کچھ ایسا ہی تھا کہ شاید کے پیچھے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کی سیاست میں کہ صاحب وہ ہم دیکھتے ہیں باہر کی طرف کہ یہ سعودی عرب اس طرف آ رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، برطانیہ کا کیا. یہ بڑی ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی سیاست جو آپ کے اپنے اندر کے ڈائنمکس ہیں، اچھے یا برے، ان کی بنیاد پر ہونے کے بجائے آپ جو ہے وہ کہ صاحب وہ سعودی عرب نے جو ہے وہ سلمان نے ان کو پیغام بھیج دیا، ان کو جناب اپنے قطر نے یہ پیغام بھیج دیا ان کو، اور جناب برطانیہ، مطلب یہ سب ایک انتہائی ایک، تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے خوف تو یقیناً رہا ہوگا، فوج کو بھی رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا قصہ کیا ہے، کیونکہ بہرحال ایک سعودی عرب سے ایک بڑا تعلق تو ہے پاکستان کا. تو یہ اس وقت کی جو تھیسس یہی تھی کہ شاید سعودی عرب پیچھے ہے، تو اس لیے اس کی پیسوں کی بھی کمی. لیکن پھر جو ہے نا ان کی حکمت عملی ایکسپوز ہوتی گئی. پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کوئی ان کی باقاعدہ حکمت عملی کوئی تھی نہیں پی ڈی ایم کی. آپ اس میں دیکھیں نا، پہلے آپ نے فارم شروع کیا کہ جی ہماری یہ تحریک عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں کے خلاف ہے، یہ آپ کا ایک بیان. اچھا اس کے بعد ایک دم آپ نے پلٹی کھائی، آپ نے کہا کہ بھئی نہیں ہمیں تو حکومت ہٹانی ہے، ہمیں حکومت کو. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ صاحب مذاکرات، بھئی مذاکرات نہیں، اس سے حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اچھا بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. پھر آپ اگر مذاکرات حکومت سے نہیں ہو سکتے تو کس سے آپ کریں گے؟ فوج سے. فوج کہتے ہیں کہ فوج کو تو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست کے معاملوں میں. تو مذاکرات کس سے ہوں گے؟ سعودی عرب سے جا کر ہوں گے، قطر سے ہوں گے جا کر، یا جو بائیڈن سے یا ٹرمپ سے. دیکھیے یہ کوئی ایک ٹوٹل کنفیوژن، پورا کنفیوژن ان کی اس میں. تو وہ شروع میں جو ایک تھا نا کہ صاحب یہ ہمارا یہ بھڑک جو ہے اس میں جناب جو ہے وہ تھوڑا سا ہل ول جائیں گے، اور پیچھے سے ظاہر ہے کو بیک اپ بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے کہ جی صاحب استعفے دیں، ٹوٹل فلاپ آپ کا استعفے کا جو کسی نے بھی نہیں دیا. یعنی آپ استعفے دینے کے بجائے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ جا کے ضمنی کے بھی آپ تو پہلے کہتے ہیں پیپلز پارٹی نہیں دے رہی، خود کوئی نہیں دے رہا، آپ جا کر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ضمنی ہونے والے ہیں. اس میں 6 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں، وہ 6 اور 2 ان کی نون لیگ کی سیٹیں ہیں، دونوں 6 اور 8 ظاہر ہے وہ سب جیت جائیں گے دونوں، ان کی پکی سیٹیں ہیں وہ. تو وہ کیوں چھوڑیں؟ تو آپ الیکشن بھائی، لیکن اگر آپ کو استعفے دینے تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی آپ خواہ. اچھا پھر سینٹ کے الیکشن، ساری تھیوری یہ تھی کہ صاحب سینٹ کے الیکشن نہیں کرائے دینے کسی بھی طرح، جناب استعفے دیں گے ان کا اثر ہوگا، اس کے بعد ہم جا کر دھرنا دیں گے یا جو نکالیں گے، ایسا دباؤ ڈالیں گے کہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو سکیں. کیونکہ یہ بالکل ایک واضح ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی اکثریت ہو جائے گی سینٹ کے اندر، ایک واضح بات ہے. اچھا اس سے بھی آپ واپس چلے گئے، سینٹ کے الیکشن بھی آپ لڑ رہے ہیں، سینٹ کے اندر کا وہ خواہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے یا پرچی کو چھپا کے جو بھی جس طرح بھی، تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں.
تو کوئی چیز واضح نہیں ہے آپ کی. اچھا پھر آپ نے کہا کہ ہم جناب دھرنا دیں گے ہم جا کر. پھر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب دھرنا نہیں, ہم تو وہ ایک لانگ مارچ کریں گے آپ نے. اچھا کوئی بھی چیز, اچھا نہیں بھی اب وہ نہیں کریں گے, موسم خراب ہے, جی لاہور میں والے دیکھیں جی گے. ہاں اچھا بالکل. پہلے آپ شروع ہوئے تھے 8 دسمبر کو ہو جائے گا, پھر 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن آ گئی تھی, پھر اب فروری کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے, اس کے بعد اب یہ مارچ کے آگے چلی گئی ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد. تو اس سے یہ ہوا تو وہ اسے کہتے ہیں نا جو آپ نے پہلے پوچھا تھا, یہ صحیح معنوں میں جو غبارے پہ یہ سوئیاں اب نکل گئی ہوا, ٹھیک جس کی وجہ سے جو ہے نا تو وہ ان کا اثر ختم ہو گیا. نہیں اس کا جو ایک بڑا دبدبا ایک شروع کا آیا تھا, تقریریں ہیں یہ سب اب ساری چل رہی ہے صرف ٹی وی کی اسکرینوں پر. تقریریں جلسے ولسے کرتے ہیں آپ, ان کی تقریریں چلتی رہتی ہیں اور اپنے یہ ان کو مزے مل جاتے ہیں آپ کے جو ہمارے ٹی وی اینکر جو ہے وہ بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ خبریں بہت زوروں پر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور کے چینلز کھلے ہوئے ہیں اور پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے. اس تمام واقعے میں محمد علی درانی کا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کافی چرچا رہا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, خبروں کی بات کر رہے ہیں نا آپ, سب سے بے خبر جو ہے پاکستان میں, سب سے بے خبر وہ لوگ ہیں جن کا کام خبریں لانا ہے. خبریں لانا ہے, اچھا یہ کافی بڑا صحافیوں سے زیادہ دیکھیے اس قدر فضول, یعنی کامن سینس بھی اپلائی نہیں کرتے. چلیے دیکھیے یہ ایک صحافت کیا ہے, صحافت میں دیکھیے 2 بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نیوز گیدرنگ اور دوسری ہوتی ہے نیوز پروسیسنگ. نیوز گیدرنگ یعنی وہ لوگ جو کہ خبریں تلاش کرتے ہیں, جو رپورٹرز ہوتے ہیں عموماً اور جو صحافی ہوتے ہیں خبریں لے کر آتے ہیں. اچھا پھر ایک پروسیسرز ہوتے ہیں جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو کس طرح اس خبر کو کس شکل میں جا کر پیش کرنا ہے, دینا ہے. پاکستان میں یہ دونوں پروسیس رک گئے ہیں. آپ نے ایک بھوپو لیا اور آپ ٹی وی پر بیٹھ گئے, آپ اینکر بن گئے, معاف کیجیے, اور آپ نے دھائیں شروع کر دیا. آپ نے آپ کو کسی نے بھی ایک گوسپ بتا دی اور آپ نے محمد علی درانی, کون محمد علی درانی بھائی, آپ نے سنا نام ان کا؟ نہیں میں نے بھی نہیں سنا, اسی لیے میں تھوڑی سی حیران ہوتی کون صاحب ہیں. سنا ہوگا آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال. محمد علی درانی ایک اسپینٹ فورس ہے, ایک ایسا ٹیشو پیپر ہے جن کو استعمال کر کے پھینکا جا چکا ہے. اب اپنے آپ کو وہ دوبارہ ڈسٹ بن سے باہر نکال کے آ کر کہ صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. دیکھیے محمد علی درانی کے صاحب وہ لوگ, اچھا بڑے بڑے سینئر اینکر, یعنی میں وہ بیچارے یوٹیوبی اینکرز کی بات نہیں کر رہا جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے بیٹھ کر جو اپنے فلسفے کر رہے ہوتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں جو میجر اینکرز ہیں. صاحب محمد علی درانی صاحب جو ہیں ان کو پیر پگاڑوں میں بھیجا, پیر پگاڑا کے وہ ان کی فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری انہوں نے بھیجا ہے, اور ان کا تعلق پرانا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کی اتنی ہی بے وقوف اور نکمی ہے کہ وہ محمد علی درانی جیسے لوگوں سے پیغام رسانی کرا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو تو واقعی ایک کہیں چلا جانا چاہیے. بھائی محمد علی درانی اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہوں گے شروع میں, انہوں نے یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جانتا ہوں اچھی طرح, آپ نہیں جانتے ظاہر ہے, آپ جی بہت ینگر ہیں, آپ کو نہیں اتنا انداز نہیں, پرانے زمانے. یہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی سیاست میں وہ جماعت اسلامی میں ہوئی تھی. اچھا جماعت اسلامی سے نکلے, وہاں سے یہاں اس کے بعد کہاں نہیں گئے. پھر پرویز مشرف نے ان کو گود لے لیا جب وہ زمانے میں ضرورت ہوتی ہے نا اس طرح کے جو لوگوں کو جمع کرنے کی, سیاسی اٹھائی گرے میں کہتا ہوں جو ہوتے ہیں نا, ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ان کے انفارمیشن منسٹر رہے ہوئے, اچھا ہے بڑے میٹھی بولنے والے, بہت ہی ایک ہوتے ہیں نا اس طرح کے بڑے ایک, تو ٹھیک ہے وہ رہے اس میں. اس کے بعد تحریک انصاف میں بھی گئے, عمران خان کے پاس بھی گئے. اچھا جب پھر اس طرح کے لوگوں کو جب پھر ہر جگہ سے راندے درگاہ ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں ملتا, تو وہ پھر ایک کوئی نہ کوئی مسلم لیگ مل جاتی ہے. تو یہ مسلم لیگ فنکشنل لیگ جو پیر پگاڑا کی ہے وہ اس میں جا کر, اچھا یہ جو بیسیکلی جو فنکشنل لیگ ہے یہ سندھی وڈیروں کی ایک لیگ ہے. جو لوگ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں وڈیرے وہ اس میں ہیں بہت سے. تو ہر وڈیروں کو دیکھیے آپ یاد رکھیے کہ ایک منشی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا پیر پگاڑے کو ایک منشی چاہیے تھا, تو جنرل سیکرٹری یہ منشی اچھے ہیں, ان کو رکھ لیا. پیر پگاڑے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, سیاسی طور پر کوئی طاقت نہیں ہے. ان کے باپ کی تھی, وہ بڑے ان کا بڑا دبدبا تھا. یہ بیچارے ٹھیک ہے, فنکشنل لیگ بھی ایک انتہائی پٹی پٹائی سی ایک جماعت ہے. اس کے جنرل سیکرٹری جا کر, اچھا وہ بیک ڈور چینل, اچھا بیک ڈور چینل عجیب ہے, وہ بیک ڈور سے ملتے ہیں اور پھر باہر آ کر ٹی وی کے سامنے جناب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ بات ہوئی ہے.
محمد علی برین سے فضول بات ہے. اب کہاں ہے آج کل؟ دیکھیے ٹی وی کو ایک چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شوشہ. محمد علی درانی چلے 2-4-5 دن اب نیا شوشہ آ گیا, خبروں میں نہ ہو گئے جو ہے وہ براڈ شیٹ کا آ گیا. جی میرا سوال یہی تھا. جی آج کل براڈ شیٹ کا اسکینڈل بہت زوروں پر ہے اور چل رہا ہے, جس میں کہ نیب کو لندن کی ایک کمپنی کو 4 ارب روپے کا جرمانہ بھی دینا پڑا. وہ دیکھیے پرانا یہ بھی عجیب و غریب قصہ ہے. اب یہ محمد علی درانی جو ہے نا وہ تو دوبارہ ڈسٹ بن میں واپس چلے گئے. اچھا اب آ گئے آپ کے جناب, یہ آ گیا ایک کسی صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا براڈ شیٹ کے, ایک موسوی صاحب ہیں انہوں نے یہ سارا. اچھا وہ اس میں جناب چل کے براڈ شیٹ کے صاحب یہ نیب, پہلے نیب کے لگ رہا ہے اس نے 4 ارب کہاں سے دیا. جب پوری کہانی آئی کہ بھائی دیکھیں ہوا کیا تھا سارا, تو اب وہ سب نواز شریف والے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں حکومت. اچھا عمران خان اس حکومت کا تو کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں اس براڈ شیٹ کے معاملے سے. یہ پرویز مشرف کا معاملہ. اچھا ایک طرف والے جو عمران خان والے لوگ ہیں وہ نواز شریف پہ لگے ہوئے ہیں, نواز شریف والے لوگ جو ہے نیب پر لگے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. وہ پرویز مشرف جن کا یہ کیا ہوا کام تھا وہ آرام سے دبئی میں لیٹے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی ان کا کیا تعلق؟ پرویز مشرف نے ایک کمپنی سے ایک معاہدہ کیا, وہ معاہدہ بیچ میں انہوں نے توڑ دیا, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایک جرم, وہ ایک جو ثالثی عدالت جو تھی, ایک عالمی عدالت نے ایک کہا کہ بھائی آپ اتنے بھی دیں, آپ نے جناب بیچ میں کیا وہ دینے پڑے, اور آپ وہ نہیں دیتے تو وہ ڈبل ہوتے آتا اس کا بڑھ کے. وہ نیب نے جناب جو ہے وہ خاموشی سے ان کو دے دیے. لیکن اب آپ ہمارے ٹی وی چینلز کو ایک ہاتھ آ گیا. خود کوئی صحافی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے کہ خود کوئی جو ہے وہ خبر نکالی ہو, کہیں سے تلاش کی ہو, انویسٹیگیٹ کیا ہو. میں اس لیے کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ بے خبر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے صحافی ہیں. بالکل صحیح. اچھا خاقان عباسی کے امریکہ اور لندن کے دورے کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں دیکھیے وہ بھی وہی بالکل بات ہے, وہی میں پھر دہراؤں گا اپنی. نہیں اب اس کے بعد اب خاقان عباسی کے صاحب وہ دیکھیے, ایک تو خاقان عباسی صاحب امریکہ گئے, اچھا اس پر کے صاحب کیسے ان کو جانے دیا صاحب, کس نے کہا تھا, کس کا فون آیا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. ان کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ کرونا کے مریض ہو گئے تھے, جس کو کہ وہ دیکھنے عیادت کرنے. اچھا میری ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتی, میری آج تک سمجھ میں یہ بات, بہت سی کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا جو نہیں سمجھ میں آتی, ان کی کوئی وضاحت بھی نہیں کرتا کہ پتہ ہو. آپ نے آج تک سنا ہے کہ جس کو کورونا ہوا اس کی آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں, اس کے پاس بھی لگ جائے نہیں, جو کورونا والے کو عیادت کے لیے آپ کیسے جا سکتے ہیں, اس کو تو کوارنٹائن کر دیتے ہیں. شاید وہ ٹھیک ہو گئے ہوں, اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے عیادت کی, وہ ٹھیک ہو گئے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ کیسے بھائی آپ جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کسی وہ لندن میں, اچھا اس کے بعد سب ٹی وی چینلوں پہ میں وہی اگین آ رہا ہوں کہ صاحب وہ ان کی جناب خاقان عباسی صاحب کی ایک انتہائی اہم ملاقات نواز شریف صاحب سے لندن میں. میرا سوال یہی تھا کہ ہوئی ملاقات یا نہیں ہوئی نواز شریف صاحب؟ ارے بھائی کیسے ہوگی, لندن کے اندر لاک ڈاؤن ہے, آپ باہر سے آئے ہوئے ٹریول کر کے آپ کو سیدھا جا کر وہ خود بھی کہہ رہا ہے خاقان عباسی بھائی کہ میں تو جناب کوارنٹین میں ہوں, میں نہیں مل سکتا. لیکن جناب وہ لگے ہوئے کہ صاحب جو ہے وہ بڑی اہم ملاقات ہو گئی اور فیصلہ جناب جو ہے اس کے آنے کے بعد دے دیتے ہیں بغیر کسی اس کے. دیکھیے ہوتا ہی ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یقیناً بات ہوئی ہوگی خاقان عباسی صاحب کی, اور اہم فیصلے بھی ہوئے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خاقان عباسی سے ایک بہت اہم کی آدمی ہے. یعنی نواز شریف صاحب نے جب اپنی جگہ وزیر اعظم کسی کو بنایا تھا تو وہ ان کو, اپنے بھائی کو نہیں بنایا تھا, ان کو بنایا تھا. یہ بہت ایک اہم آدمی ہے, کی آدمی ہے ان کے. پاکستان سے آپ نواز شریف سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹریس ہوگی کال ہے. کسی بھی کوئی بھی ذریعہ آپ استعمال کریں وہ آپ کا ذریعہ محفوظ نہیں ہے. آپ لندن گئے کم از کم کوارنٹین میں یہ بے شک ہے, تو وہاں ٹیلی فون کے بڑا بیٹھ کے 4-6 گھنٹے کی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی ہیں. وہاں تو پاکستان حکومت نہیں ٹریس کر سکتی اس کو, نہیں اس کو جو ہے وہ ٹیپ کر سکتی. باتیں ہوئی ہوں گی, فیصلہ ہوگا. اب یہ پتہ چلے گا جب واپس آئیں گے خاقان عباسی صاحب. ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کہیں گے, وہ تو ڈینائی کرتے رہیں گے, لیکن ان کے عمل سے کہ اس کا رخ کدھر ہوتا ہے پی ایم ایل این کا, اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں. تھینک یو شاہ صاحب, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھ کو اجازت دیجیے, لیکن ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیڈ بیک ہم کو دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@5news.com.au. تھینک یو شاہ صاحب, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.